اللہ چہار دا معصومین دے پاک ویڑے دا صدائے امام مظلوم علی ابن ابی طالب دی ذکر چھوئی پھوڑی تے دور و نزدیک تو آمن والے تمام محبان امام مظلوم دا آیا ملا اللہ ان لحظے کو سادی بخشش دا ذریعہ بنا یا اللہ اس ذکر دی برکت دے نال آیاں دے گھران تے حویلیاں کو مالا مال فرما بالخصوص این بیڑے گوریاں دے وچ مظلوم امام ہوئیے تو محفوظ فرما خیر و برکت دا نزول فرما میرا اللہ جنہاں دا ذکر ہو رہی ہے انہاں پاکاں کو آیاں تے راضی اور خوشنود فرما خصوص علی و بطول کو راضی و خوشنود فرما سارے زمانے دے امام کو آیاں تے راضی و خوشنود فرما سادائے دی تو یا پرسا امام زمانہ دی خدمت اچ پہنچا میرا پاک اللہ انہوں دے فرمان اور سیرت عمل کرن دی محبت عطا فرما اس پاک ذکر دا صدقہ میرا اللہ آیاں دیاں حاجتاں پوریاں فرما دعاواں کو مستجاب فرما بالخصوص میرا اللہ عارف حسین اور علی رضا دیاں جھولیاں کو اولاد نرینہ دنال آباد فرما انہاں دے وڈیران دے سائقہ مدعم فرما انہاں کو صحت تے سلامتی عطا فرما اس ذکر پاک دے ثواب حسنات مرید حسین خان دے روح پوک نصیب فرما انہاں دے نام اعمال درج فرما تیرے خزانہ کمی کوئی نہیں دور و نزدیک تو کتنے امام مظلوم دے پرصدار تشریف فرما ان تمام دے مرحومین کو عطا فرما مرن تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما اور مر ونجن دے بعد میرا اللہ جنہاں دا ذکر ہوندہ بھی ہے انہاں پاکہ دی شفاعت نصیب فرما عالم اسلام کو کفر جہانی تے فتح و نصرت عطا فرما یہود و حنود کو انہاں دے حامیاں کو تباہ و برباد فرما ملت مظلوم ایران کو اپنی بارویں حجت دی نصرت اور تائید غیبی عطا فرما انہاں دے شہداء دے درجے بلند فرما بالخصوص سید علی خامنائی رضوان اللہ علیہ دے درجات بلند فرما انہاں دے خانوادہ دے تمام شہداء دے درجے بلند فرما زخمیاں کو میرا اللہ صحت کامل و عاجلہ نصیب فرما دعاؤں دی قبولیت واسے مل کے صلوات پڑھ چھڑو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم مولا دے فرمان تے عمل کریں دیا جو شیعہ دی پہچان ہے کہ اے بھی ہے یفرعون بفرحنا و یحزنون بحزننا ساریاں خوشیاں دے نال خوشیاں منینن اور ساریاں غمیاں دے نال غم زدہ ہوئینن چونکہ آج 19 رمضان مولا امیر المومنین دی شب ضربت گزاری بیٹھے ہو اسے واسطے کی پھوڑی دوتے آ ونجنا امام مظلوم دا پرصدار بڑھنا ایک قلبی سکون دا باعث ہے جو اللہ نے ایسا کوئی توفیق عطا کی ہے جو کچھ لازے پھوڑی تے بائے کے اپنے امام مظلوم دے دکھوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو انہوں دی بارگاہ دے وچ پیش کر چھوڑو کہ مولا جنہ کو اللہ دی ذات نے تیری محبت عطا کی دیئے تے دکھن دی رت اور موسم دے وچ آج انہوں دے دل غمگین ہیں ماہ مبارک دا مہینہ اور ماہ مبارک دا تعارف اللہ دی ذات نے قرآن دے وچ جنہ لفظاں نال کرائے وہ یہ لفظ شہر رمضان
الذی انزل فیہ القرآن، کہ کو کیا خبر جو ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ خود فرمائندہ ہے ماہ مبارک رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے جن وچ میں نے اپنی عظمت والی کتاب قرآن کو نازل کیتا ہے۔ باقی 11 مہینہ دا ذکر نس کیتا۔ نزول قرآن دی جدہ گال شروع تھئیے تو بعد اللہ دی ذات نے قرآن دی عظمت کو اس ماہ مبارک رمضان دی عظمت دے ذکر کیتا تھا۔ اور ماہ مبارک رمضان دی دوسری خصوصیت ہے کہ جس قرآن کو پاک پیغمبر نے علی بن ابی طالب تے نال ذکر فرمایا آئی، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ دوسری عظمت یہ ہے جو مولا امیر المومنین دی شب شہادت جس کو مولا امیر المومنین نے اپنی کامیابی دا اعلان فرمایا ہے، اس دا تعلق بھی ماہ مبارک رمضان دن آلے۔ اور پاک پیغمبر دی رحلت بعد جیڑے دو ذریعے اللہ نے ہدایت دے اپنی مخلوق کو نصیب فرمائن اور قیامت تک اراسن، وہ ایک قرآن ہے اور دوسرا مولا امیر المومنین دا فرمان ہے۔ اور ایسا خوش نصیب ہیں کہ ایسا کو دونوں نصیب ہیں، ہدایت انہاں دونوں دے نال نصیب ہونی ہے۔ قسم و قسم دے عقیدے چل دے پہ، قسم و قسم دے دین تے مذہب بن گئے۔ پاک پیغمبر فرمایا ہر عقیدے اور ہر مذہب دے جتنے مندرجات ہیں انہوں کو قرآن تے پیش کرو۔ اگر قرآن انہوں دی تصدیق کریں دے تو وہ ٹھیک ہے، عقیدہ وہ دین ملت مذہب ٹھیک ہے۔ اگر وہ قرآن دے نال ٹکرانا بھی تو اس عقیدے کو کاندھ تے مار رہے ہو، اس عقیدے دی کوئی گنجائش کو ہے۔ یہاں تک کہ فرمائے نے ساری دنیا ایک پاسے ہو بجے اور قرآن دے وچ اللہ دی طرفوں تھیا ہویا اعلان ایک پاسے ہوئے، ساری دنیا جھوٹی ہو سی، قرآن سچا ہو سی، قرآن سچا ہو سی۔ اند الاختلاف اپنے کسی قول و فعل دی سچائی اگر پرکھنا ہوئے تو قرآن تے پیش کرو، قرآن سچا ہو سی۔ اگر جناب تذین حاضر ہے بالکل اسے اسلوب دے نال پاک پیغمبر نے دیری فضیلت قرآن دی آئی، وہ فضیلت علی بن ابی طالب دی بیان فرمائی نے، جو ساری دنیا ایک رستے تے ٹر پوے تے کلہ علی ایک راہ تے ٹردہ ودا ہوئے، حق انہی ہو سے کہ دے علی ٹردہ ودا ہو سے۔ جیڑا معیار قرآن دا ہے وہ معیار علی بن ابی طالب دا ہے۔ جی میں اللہ نے قرآن کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، پاک پیغمبر دی رحلت بعد وہ معیار اللہ دی ذات نے علی بن ابی طالب کو عطا فرمائے۔ آج سارے کل قرآن بھی موجود ہے اور علی بن ابی طالب دی سیرت ہی موجود ہے۔ جتنے عقیدے بڑھتے بہن اگر انہوں دی سچائی کو پرکھنا ہے تو وہ عقیدہ وہ سچا ہو سی جن دی تصدیق اللہ دا قرآن کرے سی اور علی دا فرمان کرے سی۔ اور ایسا خوش نصیب ہیں
کہ ایسا کو اللہ دی ذات نے اپنی طرفوں ودیت کردہ عطا کردہ توفیق دے نال قرآن دی بھی معرفت عطا کی دیئے اور علی بن ابی طالب دی سیرت دی معرفت بھی عطا کی دیئے. اگلا کام عمل دا ہے عمل دا ہے. ماہ مبارک دے وچی عمل دی تلقین کی دی گئی ہے. صبح تو لے کے تے شام تک اللہ دی اطاعت دے وچ نہ کھاونا تے نہ پیونا یہ بھی عمل ہے جڑا اللہ دی طرفوں اساڈے تے واجب قرار دیتا گیا. یہ وکری گل ہے جو تھی ہویا عمل کیتا ہویا عمل اللہ دے دربار دے وچ قبولیت دی منزل او پیسی جے کرن والا مومن ہوئے. اس واسطے جو قرآن دے وچ اس دا ذکر ہے کتب علیکم الصیام روزے تھوڑے تے واجب کیتے گئے تے صرف تھوڑے تے واجب نہیں کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم تھوڑے تجھے پہلے ہیں انہاں تے بھی روزے واجب کیتے گئے. اس واسطے جو لعلکم تتقون اس واسطے جو تھوڑے وچ تقوی الہی پیدا ہوئے تو اتھا خطاب مومنہ کو کیتا گیا تھی. ایسا مومنہ دے بڑے بڑے نعرے لینے ہیں جو ایسا مومنہ ہے تو وہ مومن دے واسطے روزہ ضروری ہے تھی. روزے والا بندہ اللہ دا مہمان ہے تھی. روزہ تا ہے صبح تو شام تا ہی لیکن 24 گھنٹے پورا مہینہ روزے دار اللہ دا مہمان ہے. وہ کتنا خوش نصیب ہے جن دا میزبان خدا ہوئے. ایسا میزبان بڑھنے آئے اسارے کل حسب توفیق یہ شے فرد آئے ہوا مہمان دے واسطے دسترخوان دے لینے آئے. این مہینے تو اس کریم ذات دا مہمان ہے جیری پوری کائنات دیا نعمتاں دی خالق ہے. زہر نال دکھا جیاں لفظ بھی آئی میں پڑھ چھوڑا جیرے روزے رکھ سکتے ہیں تے رکھ دے پہن اللہ دے مہمان ہیں. جیرے نہیں رکھ سکتے پہ انہاں تے اللہ دی ذات نے روزہ معاف کیتا ہے بیماری دی وجہ تو سفر دی وجہ تو. بہرحال روزے دار اللہ دے مہمان ہیں جیڑا رکھ سکتا ہی تے نہیں رکھتا پیا یہ بھی کہنا تا مہمان ہے نا. رکھیا تا اللہ دا مہمان ہے نہیں رکھتا پیا تو جیڑا اللہ دے مقابلے چھا اللہ دی مخلوق کو گمراہ ودا کریں ہے اس دا مہمان بندہ بن ویسی. اللہ میزبان ہے تے اللہ نعمتاں دا خالق ہے. جرا اللہ نے دسترخوان تے گیا ہے اللہ اس کو اپنے نعمتاں عطا کی دیا. جرا مہمان رحمان دا نہیں بنا تے شیطان دا بن گیا ہے. شیطان دے دسترخوان تے لانتا ہیں. یہ بہت ہی گھٹیا گل ہے جو صداوے بندہ علی بن ابی طالب دا غلام مہمان شیطان دا بن کے تے جھولی لانتاں دی بھری ودا ہوئے. یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو بارگاہ الہی دے وچ پیش کرن دا. ہر بندہ جواد ہے میں علی دا نوکر ہاں. علی دے القاب دے وچوں ایک لقب اے بھی ہے جی میں آدھے ہیں مولا امیر المومنین. میں ایک لقب ہے جو مولا المواحدین جیرے عقیدہ توحید رکھ دین انہاں دا مولا علی بن ابی طالب ہے. لا الہ الا اللہ اے عقیدہ توحید ہے.
تے علی کو توحید نال ایڈا پیار آئی بلکہ روایات ملتا ہے ایک جنگ دے اتے پاک پیغمبر نہ گئے اور اس جنگ تے ونجن والے فوج دا سربراہ تے کمانڈر متولی تے متصدی امور جنگ دا تے قافلے دا پاک پیغمبر نے علی کو بڑھایا. نعرہ حیدری یا روایات ملتا ہے ان پورے سفر دے وچ اس پوری جنگ دے وچ ان جنگ تو واپسی دے وچ جتنی دیوارہ خرچ تھی ہیں زہر نمازہ تو پڑھنی آنا ہیں ہوئے علی دا لشکر ہو سکتا جو کوئی بے نماز ہوئے جنہا سردار لشکر دا نمازی ہے لشکر بھی سارا نمازی ہے نماز آئی ساریاں پڑھنی آن صبح والی پڑھنی آئی ظہرین والی پڑھنی آئی مغربین والی پڑھنی آئی یہ لشکر دے وچ علی ہوئے تو آپ اندازہ لا جماعت کون کریں دا اسی اور جس نماز بعد جماعت پڑھن والے خوش نصیب گروہ دا پیش نماز علی ہوئے ان جماعت دا ثواب کتنا ہو سی شاید میں نہ سمجھا سکا گھر دی نماز سنگلے جماعت نال پڑھ سے تا ڈبا لے ایک پڑھنا لائے تا 70 دو پڑھنا لائے تا 140 رکعات ایک پڑھ سے ایک رکعات ود گئن تعداداں ود دیاں گئیں اگر مقتدی پچھو پڑھنا لے 11 تھی گئے تو مولا فرمائنے ندائے توحید آندی اپنے ملائک کو تو سب پیچھا ہٹ ونجو تو آدھا ہن کم ہی نہیں جماعت دے ثواب دا حساب کرنا ہن ایک جماعت جانے ثواب جانے تے میں خود خدا جانا یہ تو ہے عام جی پیش نماز عام جی میرے تیرے ورگا ہوئے تیجی پیش نماز ہوئے علی بن ابی طالب آپ اندازہ لا ہوں جماعت دا کتنا ثواب اسے تو روایات ملتا ہی پوری جنگ دے دوران آندیاں ویندیاں جتنا سفر تھی ہے جتنا وقت خرچ تھی ہے جماعت علی بن ابی طالب کرائیے واپس جو واللہ لشکر پاک پیغمبر دی خدمت گئے آقا ایک راز دی گل ہے یا تدسوا کیڑا راز ہے اتوالے میرا علی درل گئے ہیں جنگ تے ویندے آندے تے جتنی دیواراں لگی ہیں نماز ساری علی پڑھیں نہ رائے گئے تے ایسا جماعت نال پڑھ دے رہ گئے لیکن تھوالے میرا علی پہلی تے دوجی رکعت الحمد بعد اصلو ہکا سورت ہی پڑھائی رکھی بئی سورت ہی ہونی ہیں اور وہ سورت ہی سورہ توحید پہلی رکعت ہی الحمد بعد قل ہو اللہ تے دوجی رکعت ہی الحمد بعد قل ہو اللہ ایندہ راز کیا ہائی تھی سورہ توحید جی میں تیرا شناختی کارڈ ہے نا ناظر آلان دا بڑا ہویا تو اندھو تے لکھا ہے نا تے ولدیت تے قوم تے سکونت تے رہائش یہ سورہ توحید یہ ذات توحید دا شناختی کارڈ ہے پتہ نہیں سمجھ آندی پہیے جو نہیں آندی آپ انتظار کر رہے جو افراد کچھ آندے پہلے شامل تھی وجن حیدری وہ جملے مصائب تھے جناب کو سنائے نہیں ہے بس آخری 2 لفظ ہیں آپ پوچھتے ہیں نہ پاک پیغمبر کرن یہ خدا کو تو مدب بنوائنا ہے وہ نظر دا تھا ایک ہونا تے نہ تو اندھا کوئی آگا پیچھا دسائنا ہے
نہ ہوں رنگ دسنے نہ قوم دسنے نہ نسل دسنے نہ ہوں نانکے دسنے نہ نانکے دسنے نہ ہوں آل اولاد دسنے نہ قوم قبیلہ دسنے. اس وقت اللہ دی طرفوں اے صورت نازل ہوئی اور میرا حبیب وانی اسیرہ صورت انہاں کو سنا جو میں کون ہاں. قول کہہ دے بول لے آج سنا کیا هو اللہ احد وہ ایک ہے سمد وہ بے نیاز ہے جرا ایک ہوئے دو جنہ متاج تھی دائے ہیویں نا جب تک دو جنہ نتی وے کام نہیں بڑھنا فرمائے سو ایو جی ایک کے جرا بے نیاز ہے وہ کہنی ضرورت ہی کوئی لم جلید ولم یولد تو سادے ہو جو ہوں دے ڈاڑ کے تے نان کے کون ہیں نہ اون کہیں کو جایا ہے تے نہ او کہیں دا جمع ہو جائے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. جیرا پیو ہوئے وہ خدا نہیں ہوندہ جیرا پوتر ہوئے وہی خدا. کتنی بے وقوف مخلوق ہے وہ جیری علی کو رب بتی آتی ہے. این علی بھی منیں جو علی بیٹا کہندہ ہے علی باپ کہندہ ہے. جی علی کو رب منیں ہے تو وہ علی کو بیٹا تنا آکھنا علی کو رب بد ہے تو علی کو باپ تنا آکھنا. جیرا رب ہوئے وہ نہ پیو ہوندہ ہے نہ پوتر ہوندہ ہے. آخر تے ولم یکن لہو کفوا احد. ایدہ جابر بادشاہ ہے جو اندھے اگے کہیں پھن خان نہیں تھن خان ہی کوئی نہیں چلتی اندھے نال برابری کوئی نہیں کر سکتی. بس گل مقامہ عرض کرے لینا کہ تو انہیں بھرا ایلی ساری جنگ کی چوین دیا آن دیا تھی اتھا یہ سورت توحید ہی پڑی رکھی انہا اتوائے نہ چپڑیا انہا انزل نہ چپڑیا. حضور فرمانے نے مسئلہ علی دے تا پوچھ دے علی دے کھولوا ہے تو دے سال ہم دے بعد یہ سورت ہکا کیوں پڑھدا رہا ہے. پہلی تے دوجی سورت ہے الہم پہلی تے دوجی رکعت دے وچ الہم تو بعد ایک سورت پڑھنی پوندی. اگر نماز 3 رکعتی ہوئے تو تسبیح 4 پڑھنی پوندی. 4 رکعتی ہوئے تو واتی تسبیح 4 یا صرف سورت الحمد پڑھنی پوندی. یا علی نسائے مسئلہ گھن کے آئے بیٹھے جنگ تے جو بھی آئے آئے سارے رات جماعتیں کرائیں نہیں. الحمد بعد پہلی تے دوجی رکعت جی سورت توحید کیوں پڑھتا رہے گے. عرض کریں دے آقا تو سجان دے ہو کہ میں پوری دنیا تے اعلان کرے نا تو کیتا اوہی میرا تھوڑے توں علاوہ کسے نبی بھی نہیں کیتا کلے میں علی کیتا ہے. کفا بی عزن ان تکون علی ربا وکفا بی فخرن ان نکون لکا عبدا. علی دی عزت واسطے یہ کچھ کافی ہے جو تو علی دا رب ہے. علی دے فخر واسطے یہ کچھ کافی ہے جو علی تیدہ عبد ہے. وجدتو کا کما احب میں علی تے کو ہوئے پاتا جی میں چاہتا ہاں. فجالنی کما تحب میرا اللہ تو ہی میں کو ہوئے بڑا جی میں تو چاہنا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری. یا میرا اس گفتگو تو تے آخری لفظ یہ پڑھنا پہ جو علی یاد آقا اگر کائنات دے وچ علی دی دل کو پھولو تو جن دی محبت ہے وہ علی دا رب ہے. حضور فرمائنے او جرا کافلہ نال لیا آئی. حضور فرمائنے تو سامنے سوال کیتا ہے علی جواب دے چھوڑا ہے. اور میں بھی سنو جیڑے علی کو رب نال اتنی محبت آئی اس رب بھی دسا چھوڑا ہے میرا مصطفیٰ
ان کائنات دے وچ جے کو میں اپنا محبوب بنائے وہ ہے جنا نام میں علی رکھا ہے. علی اس بلندی کو آدھن جے دے تھلے ہر شے ہوئے اتے کوئی نہ ہوئے. اس علی دی سیرت کو، اس علی دے فرمان کو ہاں اگر سن کے تے عمل کرن والا بندہ کامیاب ہو گئے تو وہ علی دا غلام بن گئے. عمل کر کے کوئی مستور کامیاب ہو گئی ہے تو وہ علی دی کنیز بن گئی ہے. جنت دیوی بخشش دے واسطے یہ دو ذریعے نے، یا علی دا غلام ہوئے یا علی دی کنیز ہوئے. غلام بھی او بڑھ دے جرا علی دی سیرت تے عمل کرے، کنیز بھی او بڑھ سی جری علی دی فرمان تے عمل کرے سی. اور اسا کو اللہ دی ذات نے ہدایت دے ذریعے عطا کی دن اس پاک مہینے دینا گھڑیاں دے وچ مولا امیر المومنین نے روزے کی میں رکھے، مولا امیر المومنین نے مسلح عبادت کو کی میں سہایا ہے. اسا کو تا ڈھیر سارے بندے مولائی سڑوین ہیں پوہ دے روزے نہیں پہ رکھ دے. علی فرمائے دے میں کو ہاڑ دے روزے پسند دے بلکہ ترائے کم من جرے علی فرمائے میں کو پسند دے. پہلا اکرام الضیف، مہمان آونے تے میں علی ہوں دا میزبان بن کے ہوں دا خدمت ودا کرے نہ ہوں. والجہاد بالسیف، مشرق تو گھن کے مغرب تک میرے رب دے دشمن آمین تے میں علی تلوار چاہ کے انہوں نال جنگ ودا لڑدا ہوں. اور تیسرا ہے الصوم فی السیف، ہاڑ دے روزے ہوئے تے میں علی رکھن والا ہوں. پیر ہاڑ دے روزہ کو پسند کریں دے تو مرید آکے جو میں کہتا ہاں پوہالے نہیں رکھے تھی دے جھوٹ ودا بلے دے. علی دی کوئی رات 2000 رکعت تو خالی نہیں گئی. علی دی زندگی دی ہر رات 2000 رکعت. پیر ہر رات 9000 رکعت پڑھ جائے تھے، مرید کا 17 نہیں پڑھیاں تھی دیا. اسے واسے مولویوں کو کوئی نہیں سنے داتا ذاکر سڈو تیرا چھٹی نہیں باوے تھی نہ نماز تھے نہ روزہ ہے، شاہ جانے تھے راہ جانے. دھوکہ تھی نبی اور دھوکے دا نتیجہ ہے جو بندے دے گھر بے عملی آوے، بچے بے عمل ہوئے، مستورہ بے عمل ہوئے، حتیٰ کہ چیٹی لاڑی آلے اللہ اللہ کرے سے بیٹھے مسلح تے کوئی نہ بیٹھے. علی ہر رات 2000 رکعت تو علی دی جدے سجدے دیکھڑا نا میرا بے مسجد علی کو تڑپدا دٹھا ہے. دوڑ کے گئے دختر پیغمبر علی تے آخری وقت احتضار دا جاری ہے، اس دا روح پرواز کرنا لائے، دنیا تو ٹورنا لائے. کیوں؟ میرا بے مسجدی تڑپ دا پہ جی میں مار گزیدہ بندہ تڑپ دا. فرمائیں دیتا ہے آج دیتا ہے میں ساری زندگی دیتی رہ گئی. علی اللہ دی محبت ہے. اس واسطے کہتے ہیں کہ عائشہ مگدہ ہیں او شایاں نہ مانگے رہی مرن تو بعد اتھائیں رہ وجنی انتے پرائے ہتھے وڈیچ وجنی انتے او شای مانگے رہی مرن تو بعد نال وجنی. سورہ نحل آیت نمبر 43 سپارہ 14. اللہ فرمائے وما عندکم ینفدو، جتنی کٹھی کی دی پہ ساری دی ساری اتھائیں مک ویسی وڈیچ ویسی. وما عند اللہ باقین تے جیری سے اللہ تے دربار ایک بھیجے نہ پہ ہیں ان دے ذرہ برابر بھی ذائق ہوئی نہیں تھی. مگدائیں تو ان کریم دے کنوں
علی علی محبت دی خیرات مانگ چا میں اللہ جیری محبت تیرے نال علی کو آئی اسے دے جو کوئی خیرات اساک بھی دیتے اللہ دی محبت اچ علی روندہ ہے داڑی ہجوان روئیں دیئے پوچھا نالا پوچھا یا علی اللہ دی محبت اچ ہاں والد تے والدہ نال پیاریا جی ہاں محسن جو ہے کھوائیں دے پلے دے رہے ہیں جدہ دنیا تو ٹور گیا ہے انہاں دی جا خالی ہے اکھی گلے نہیں انتے وہ لب دے کوئی نہیں محسنن مہربانن انہاں کو تلاش کرے نہ تے لب دے کوئی نہیں اکھی جو ہنجو آوے دیا کیوں دل آدھائی جریڑی مہربانن انہاں کو ولا دیکھا فرمائنن 70 ماہ دی محبت کو اکٹھا کرتے اللہ دی محبت بن بڑھ دی جی ماں دی محبت دی آنکھیں وزدی ہیں تے اللہ دی محبت دی کیوں نہیں وزدی وجہ کیا ہے فرمائنن لمبیاں امیداں تے دنیا دی محبت جتنے تھی تیرے دل چ راسی اللہ دی محبت دی ہاں تیری آنکھیں کوئی نہ دنیا تو کنڈ کرے زیادہ اللہ دی محبت آسی جو کوئی ہے ایک رات جے وین دے ہوئے ابراہیم کو آگ دے وچ بچا کے دا چل دے ہوئے دریا دے وچوں موسیٰ کو پار کرا چھوڑو ہاں او کریم مالک تے خالق اس دی بارگاہ جرا علی محراب مسجد ہی روندا آئی نا آج او کو مسجد کوفہ دے وچ ذرا پر لگ گئی میں دکھے جیاں ٹائم وچ بیٹھے آئے خوش نصیب ہیں جو پرچاون آئے علی دیاں دھیاں تے پترہ کو شریفہ کو پترہ نالو دھیاں دیر پیاری آؤں علی دیاں دھیاں زینب تے کلثوم صدایاں تا این واسطے آنے اس مدینے چون جو آؤ پیو کو وسطہ دیکھو ماں دی موت دے دکھ تھاکو میں ہاں بھلوا ماں جو ماں دی موت تو بعد یتیمی دے جرے سائے آئین آؤ پیو کو وسطہ دیکھو اے تا پتہ کوئی نہیں جیری پیو کو وسطہ دیکھن بیان یان یتیمی دے سائے گھن کے وال ویسے پیارا یہ بھی شریفاں کو پترہ نالو دھیاں دنال ڈھیر پیار ہوں گئے میں نہیں جاندہ کل اللہ روزہ کیڑے مومن کتھاں کھولائے کہیں کھولایا ہے لیکن اتنا ڈس سکتا یہ کل اللہ 18واں روزہ علی پتران دی دسترخوان تے نہیں کھولا علی اون دھی دا انتخاب کیتا ہے جن دی جھولی خالی ہے اے حسن تے حسین پتران زینب عالیہ جن دی جھولی چ 2 بچڑے ہیں علی اون دھی دا انتخاب کیتا ہے جن دی جھولی خالی ہے شاید علی چاہتا آئی بنی شہادت تو بعد بنی دھی دنائی چویچے جو ہے دھی علی کو کتنی پیاری آئی اور بی بی نے 3 چیزاں افطار دیا رکھین علی دی نگاہ پہیے اکھاں واس پہین دی دے پاسے دیکھ کے تے فرمینن کلثوم کیا تیری باب زندگی دی کدائیں 3 کھانے بھی استعمال ہے بجا کو وقت کی تیا آخر علی کو دھی نال محبت آئی تو کلثوم کوئی پیو نال محبت آئی یہ پیو دھیاں نے گھارا آوائیں تو چنگی چوکھی شاید دھیاں چاہ کے پیو دیا کو رکھے دیا بیٹا ہی نہ جو ایک چیز اٹھا گھن بی بی آتی میں ارادہ کیتا جو نمک اٹھا گھنا میرے باپ نمک آلے پیالے تے ہاتھ چاہ رکھے تھے فرمائنے نے دودھ چاہ گھن
بی بی آجی میرے باپ روزہ افطار کی تے افطار تو لے کے اور ساری رات میرے باپ دی حالت بے چین رہ گئی ہے. اخیر میں پوچھ کی تے بابا بے چین موت ہی نے پہ ہو خیر ہے. پر میں نے بیٹا کلثوم تیرے باپ دی وعدے علی رات آ گئی ہے. اللہ دا وعدہ سچ ہے. میں نے دی رہ گیا میرا بابا کہیں کہیں میلے سید خانہ چا آوے دیاں کمر بند ہاتھ چا بے دیاں آسمان دے پاسے نگاہ کرے دیاں دکھا دا بھرا وائر کرے دیاں واقلت ذات و بود سفر و طول طریق. میرا حالان دا وائندہ آئی میں کہ اس ویلے بہت زیادہ دکھ لاحق تھی ہے. انہیں میرے بابا گھر دے سہنی پیا چلدا آئی ساری بدخانے میرے بابے دی ابا کو اپنے منہ پاؤنا شروع کی تھے. میں انہوں کو دور کرنے واسطے نزدیک آیا میں کو علی منہ چکی تھے بیٹا انہوں کو کچھ نہ وقت ایک جملہ فرمائے نے حاضر توائی ہو تتبع النوائی فرمائے ہونتا آوازہ بدخدیاں آنیا پہین کچھ دیر دے بعد ہی حویلی چے دکھے وین ہو سے شاید بدخائی جان دیا جرا ویندہ پہ ہی ولنا کوئی نہیں یہ ولسی تا ہی کو پوتر حتہ دے چاہی ودے ہو سے اور وقت بی بی آدھی میں نکھتے دروازے چون نکل دیا میرے باپ دی آباد دامن دروازے دی میخ دنال الجھے علی اپنے کمر بند جھت پا کے ولا اپنے آپ کو آمادہ کیتا ہے. اپنی آمادگی دا اعلان کر کے میرے باپ ٹور پہ صبح ہی آئی گری گزاری بیٹھے ہو ایسا ست آدھے نبالا بچہ کو بنیو اذان دے چھوڑو. اذان کوئی معمولی کام نہیں اس اذان دے وڑ والا وہ زہرہ یہ علی بن ابی طالب آئی اذانہ ملی ہیں ہاں ہر ازادار دے ذہنی چاہ کے جری آج اذان پہ مل دیئے یہ اذان 19 رمضان کوفی دا شہر دیون والا حسین کریمین نواق بابا علی ہائی اذان دے وچ کوئی ایڈا درد آئی جو ہر سنن والے اذان سن کے والا اظہار کی تے جو بہن لکھاں دی بھری ہوئی اذان آئی. بعض روایات چھے جو ماما پترہ کو اٹھائیں دیا ودیان تے بھینے بھیراما کو جگائیں دیا ودیان کوئی بہن لکھاں علی درد بھری اذان علی دیندہ کھڑا ہے. یہ علی دی زندگی دی آخری اذان آئی. اس تو بعد علی آکے مسجد دے وچ نماز شروع کی تھی. یہ روایات نسنین جو یہ نماز صبح دے نوافل انجھے تو سب پڑھیں اور پہلی رکعت دے پہلے سجدے چھو تینے مرشد علی سار اٹھایا ہے ظاہر دی بجھی ہوئی تلوار دنیا دے شقی ترین انسان دے ہتھوں علی دی پیشانی چ لگی ہے. پیشانی پھٹ گئی ہے جی میں قرآن دے ورق کھلوے لیں علی ایمیں تڑپے جی میں بسمل تڑپ دے چہرہ خون آلود ہو گئے داڑھی رتنال رنگین ہو گئی ہے. میں مسجد کوفہ بیٹھا پڑھدا علی دس پیشانی دے ضرب لگیے پہلا ماتم مسجد کوفہ دے دروازے آپاتے چھ ٹکرا گئے. میں تائیں میں پڑھدا جبریل دے ماتم تو پہلے مسجد کوفہ ماتم شروع کی تے دروازے ٹکران دے پہن زمین ہلدی پہ آئی. اللہ جان چلی حل گئی ہے تو میرا نفسیاتی لفظ
استادان دے گھر تے دکھ آوے جڑے لائق شاگرد ہوویں بس کافی استادان دے گھر تے دکھ آویں جڑے لائق شاگرد ہوویں انہاں دے چین مک وینن ایک زمانہ آئی علی استاد آئی جبریل شاگرد آئی ناس پتہ لگتا میں کونا میرا خالق کونے یا علی ودا دسین آئی تیرا نا کیا ہے علی کو ضرب لگی ہے جبریل تو مقام چھٹا ہے اگے مکہ مدینے آندائی قرآن دیا ویاں گھرنا دائی شادیاں تے آندائی ولادتاں تے آندائی جشن دے جلوس گھرنا دائی خوشیاں نالا دائی آج ماتم کرے داندائے آج مسجد کوفہ دو پیا آندائے کیڑا ماتم کرے داندائے آدھے واللہ لقد ان حدمت ارکان الہدا اور دنیا والے جاگو ہدایت یا بنیادہ ڈھائے گئی ہیں آدھی تحلی آئی نا ایڈی دکھ بھری آواز آئی ایڈا دکھا جی ہمیں آئی جبریل ہر کہیں سنے ٹائم تھوڑا لگ گئے بھاج بھاج کے مسجد کوفہ جہاں منا لے آ گئے میں آدھا جبریل تحیق کر لیتی ہے تیرے رومن دا لفظ پیا پڑھدا تحیق کر لیتی ہے سارا کوفہ بھاج کے مسجد جا گئی ہے تیری حقل جدار ڈھیر آئی یا کربلا سکینہ دیا حقل جدار ڈھیر آئی بھیڑی دیا حقل جدار ڈھیر آئی جریاں والوالا دیا کوئی تو ہو بے میرا پیو کلہ پیا مرین ہے ڈھیر اس طور سلام دیا نصیبان یہاں جو بخشے ذریعہ میری بھی بخشتا ہی ذریعہ ہے جرہ تلے نات رل کے علی دیا دیا کو پرچے نہ کھڑا اگلا لفظ کی میں پڑھا ہر کوئی بھاج بھاج کے پہنچ گیا ہے مسجد کوفہ کرتے مٹی کھڑی اڑ دی ہے ازادہ رد وال کھل گیا ہے نہ ہر کوئی خاک روائن دودا ایک وینٹا اے بھی آدھا ودا میں ڈالا ذرا علی کو لگ گئی ہے یتیم کلے علی دے بال نہیں پیتی دے قیامت شیعہ یتیم پہ اللہ اکبر میں عظم ڈالا حقل جبریل لیتی ہے مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری گئی ہے ہر کوئی آ گیا ہے علی دے پتر بھی آ گئے علی دے سجن آ گئے صحابی آ گئے توجہ میرے پاس رکھیں اگر نہیں آ سکیا علی دیا دیا نہیں روایات اچ ملتا ہے حجر شام جلے جبریل دی حقل سنی نے علی کو ضرب لگ گئی ہے آوے دی دسنے پیو دی ذرا میں آدھا باہوے کی میں بہ سکتی ہے حجر چٹو دیا دروازے تے آنیا نہ کوئی جوگ در جوگ لوگ بھجتے ویلے باہر نہ نکل سکتی ہے بعض روایات اتنا ملتا ہے میرے دوستاں ذمہ دار ہستیاں ہوئی ہے روایت پڑھی ہے 7 دفعہ دیا حجرے چٹر دیا دروازے تے آنیا پردے دی نات کھان دیا کھلو کھلو کے والوے دیا نا دیا بابا باہر کی میں آؤں اجنبی لوگا نا ہجوم ہے اسد علی دیا شریف دیا ستویں نہ مجھل دارتے علی دیا دیا این حجت خدا دیا دیا دروازے دیا مہاڑیاں وچوں آواز آیا دیا تے باہر کیوں
لگ گئی نے رو کے آدیا نکی میں بنو ترائے جماعتی اسانی آئی ساری ماتا جنازہ رات ویلائی ڈو بھیرا نالان پیو دسایا آئی فاصلہ چند قدمہ نائی سا کوئی سے باپے جے کو سرب لگ گئی نال نائی وجانا دیتا اور رات ویلائی ان چٹا نہیں تھی گئی ہے میں زینب کی میں باہر آواں سب تو پہلے زخمی حسن مجتبہ پہنچے دیکھے میرے پاس مولا حسن روایت کرنے جلے میں پہنچا میرے بابے دا پہچانی زخمی آئی ڈاری رات نال بھری ہوئی آئی میں دیتے میرے بابا قرآن دی آیت بیٹھا پڑھدا آئی منا خلقناکم وفیا نعیدکم ومنا نخرجکم تارتا نخرا آدھے میرے بابا قرآن ہی بیٹھا پڑھدا آئی کم بھی یہی بیٹھا کریں دائی کیڑا مسجد دی مٹی چاہ کے اپنے زخمت بیٹھا سٹے دائی میں آگے بابا میں کنہ سارے جی دیا یہ ظلم کہیں کی دائی میں کو بابے علی آکے میرا قاتل پکڑی ویسی تو گھبرا نہیں میں علی دا دل دے نماز میں پڑھاونی آئی میں زخمی ہو گیا تو پڑھا اور نمازی بیٹھے ہو میں آخری دو لاز پڑھ کے دعا پیا دینا نمازی بیٹھے ہو علی آکے تو نماز پڑھا پتر جوان حسن فرمائے ہے بابا میری بھیڑی دروازے تے کھڑی ہے ایسا پترہ سے آ گیا ہے میں لکھ دفعہ کے ہاتھ نہ جوڑو ایسا پترہ سے آ گیا ایسے سنی بھیڑی دروازے تے کھڑی ہے میں تے کو گھر گھن ونجا اور نمازی بیٹھے ہو علی تے منن والے علی آتے میری دھیا دینی بھویسی پہلے جماعت کرا میں زندگی دی آخری نماز تے پچھو کھلو کہ نہ پڑھ سکتا بہے کے پڑھ سا بابا تیرے کمزوری تھی گئی ہے ہاں بچڑا تو نماز پڑھا میں بہے کے پڑھ سا زندگی دی آخری نماز پتر دے پچھو علی دکھی جری پڑھی ہے کھڑو کہ نہ ہی پڑھ سکتا بہے کے پڑھی ہے دیکھ کے میں نے پاسے متا ساکھیاں متا پڑھتا ہے علی کہلے سجل اڑوینا ہی کہلے کھبیل اڑوینا اللہ تھوڑی ہے قبول کرے تھوڑے وائر قبول کرے میں مقیدہ پیا آخری لب میں آخری لفظ بھی پڑھنا یا علی تیری اوکی نماز آئی تائے پتر دے پچھو پڑی ہے تیری نماز سوکی پتران دے رلے پڑھنیا سوکی ہونی ہے کربلا دے کہ پتر کچھ گئے بھیرا سا تھوڑے بھیرا مردے جوڑ سلامت بھیرا سم گئے کلہ ودا بھی سجدے دینا ہر کو یاد آئی مارو انہیں چھڑا مارا نکوئے تھوڑی محبت کو لے کے ایک لفظ ہوری ودا چھوڑ مک گئی نماز کیوں آدھائی نماز پڑھا پتر آدھائی بابا قاتل دسا میں انہیں کلو پوچھ گرنا علی آکے میں نے قاتل نبی ویسی تو نماز پڑھا کیوں آدھائی علی دسنا چاہتا ہے حسن قاتل انہیں نہیں آج سکتے قاتل انہیں نہیں کوئی نہ ہوئے جرا ضرب مارے سائیاں کڑے غریب آدائی مرینے تمہارے سائیاں کیوں مدرستان سن دے بیٹھے ہو سائیاں کیوں مدہ کڑتا ہے اے حرام یادائی تو مدہ کڑتا تو کلھا تا نہیں آیا میرے داکھنا مدہ باہر آدھی ہوئے غریب آدائیوں باہر ناسی ان دی مادہ جنازہ رات کو چویا تھوڑی محبت بس گئی ہے تو میں ہی کلاب لاہوری بدھا چھوڑ زخمی پیو کو پترہ چاہیا ہے زخمی پیو کو پترہ
زخمی پیو کو ماحول خراب نہ کرو زخمی پیو کو پترا چاہیا ہے تیلی تیری چنگی قسمت تے زخمی کو پتر چاہیا دینا ایک کربلا حسین زخمت چولے نہ کوئی بھیرا ہے نہ کوئی پتر کربلا ہے بسم اللہ بستے رہو بستے رہو بستے رہو تھوڑی پور سے قبول ہو گئے بسم اللہ میں تا مقایدہ پیا میں تھوڑی محبت بات گئی بسم اللہ میں اگلا لفظی پڑھ چھوڑا زخمی پیو کو حتہ دے جا کے اگو بیان ہے پچھو ماتمی جلوس بیان ہے یہ لے علی دا گھر راگے زوار دیکھایا ہو مسجد کوفہ ایک پاس ہے علی دا گھر ایک پاس ہے یہ لے علی دا دروازہ نیڑے آئے پترہ کو آدھا میں کوئی تھا الہا چھوڑو آدھن بابا کیا کرے رہے آدھن میں آپ پیدل وینا بابا تو ٹور نہیں سکتا آدھن میں دیوارہ دا آسرہ گھرنا بابا تیرے جسم کمزوری آگئی ہے تیرا خون و دوانا ہے تو ٹورن دی طاقت کی میں رکھ دے علی آدھے میں دی مجبوری ہے کیوں آدھے جڑے رنگنا میں کچھ چاہی وینے ہو میں دی زینب کی میں ادرو آواز آئے بابا نہ گھبرا سما کو پٹیاں بڑھے دیا اللہ درجات بلند کرے اللہ درجات بلند کرے سید علی خامنائی رضوان اللہ علیہ عالم اسلام دا جو گئی لفظ انہا دین تے سنے دا میں پہ ہمیشہ جڑا بیمار ہوئے وہ اپنی بیماری کو لکن رہے جو دھیاں تے پترہ تے دکھا اوکھ نہ بڑھونے بھامیں زخمی آئی علی دی حاج نہیں آئی علی رنہ کوئی نہیں غش جوین آئی تے سارے سجن رونے جلے اکھ کھل دی آئی سارے سجنہ کو علی حوصلہ دی وین آئی یہ آقا خامنائی دے لفظ مرحوم دے اکھ کھل دی آئی پترہ کو حوصلہ دی وین آئی اکھ بند تھی وین دی آئی پتر بھی رونے اندر تھی آئی رونیا یا اچانک علی دی اکھ کھلی ہے تے علی دا وین بلند تھی ہے پتر پوچھ دے بابا رو کیوں پی ہے علی رو کے آدھا میں زینب کو رو دا دیتا ہے میرا جگر پیس گئی ہے میں آدھا یا علی آج انہی رمضان نی صبح ہے علی کو رو دا دیکھ کے برداشت نہیں کرے دا کربلا یارہ دی رات وال کھلے ہوئے آج یہ میں کیڑے بھیرا کو حقل مارا میرا کوئی اللہ لعنت اللہ علی القوم